अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ में हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, इमरान खान साहब जो हैं वो डायलॉग चाहते हैं, वो मुज़ाकरात चाहते हैं, या दूसरी तरफ की साइड जो है वो मुज़ाकरात चाहती है। इसके ऊपर बात करेंगे। एक जो बयानियाँ बनाने की कोशिश हमेशा की जाती है, ये की जा रही है अभी भी, कि जिस तरह इमरान खान साहब जो हैं वो बड़े डेस्परेट हुए हुए हैं और वो डील करना चाहते हैं या मुज़ाकरात करवाना चाहते हैं, करना चाहते हैं। मैं गुज़िश्ता 2-3 दिन से आपको बता रहा हूँ कि एक पूरे डॉट्स कनेक्ट करके कि अगर इमरान खान साहब डील करना चाह रहे होते तो वो क्या-क्या करते और किस-किस को नामज़द करते। लेकिन जिस तरह मैंने कल भी बताया था कि अचकज़ई साहब के हवाले से जब उनका नाम आया, तो ये खुद एक इमरान खान साहब की तरफ से इशारा था कि वो डायलॉग उस तरह से प्रैक्टिकली शायद नहीं चाहते। जिस अगर उनको कोई मैसेजिंग हुई है कि आप सियासी क़यादत से बात करें, तो उस हवाले से। अब हुआ क्या है कि अचकज़ई साहब जो हैं, उन्होंने कौमी हुकूमत बनाने का भी एक तजवीज़ दी है, कौमी हुकूमत बनाने की, और उन्होंने नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ साहब और ज़रदारी साहब से बात करने का भी इंदिया दिया है। और ये देखते हैं कि वो तजवीज़ क्या है, उसके ऊपर बाद में बात करते हैं। लेकिन अभी तक की जो सूरत हाल है उसमें कौन कहाँ खड़ा है ये आपको बताएँगे, कौन पीछे हटा है और कौन नहीं हटा ये भी आपको बताएँगे। अब सूरत हाल ये है कि आज से तकरीबन 12, 15, 18 दिन पहले DGISPR ने एक प्रेस टॉक की थी। उसमें उन्होंने कहा था कि ये इंतशारी टोला है, ये सियासी पता नहीं, एक एक जुमला और भी, एक लफ्ज़ और भी उन्होंने स्पेसिफ़िक करके सियासी टोला या जो भी कहा था, वो टोला है। और उसके बाद फिर उससे पहले या उससे बाद अता तारड़ साहब ने बड़ी धूम धड़क्के के साथ एक मीडिया टॉक की कि हम जो है पाबंदी लगाने जा रहे हैं PTI पे। आज जिस वक़्त राजा परेश्वर साहब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म यानी कि जुम्मे को जब उन्होंने कहा कि बात की जाए, डायलॉग के ऊपर ज़ोर दिया, बात की जाए, वो किया जाए, और शहबाज शरीफ साहब भी थोड़े से ख़ास तौर पे वो गुमशुदगी के मामले में पीछे नज़र आए। अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या फ़ैसला होता है। लेकिन अभी तक कौन पीछे हटा है उसका अंदाज़ा आप इस बात से कर सकते हैं कि जिसको सियासी टोला, इंतशारी टोला कहा गया था, उसके साथ फिर बात करने के हवाले से भी कि आप सियासी क़ुव्वतों से बात करें। जिसके ऊपर 9 मई का इल्ज़ाम लगा के और गद्दारी कर पता नहीं किस-किस चीज़ के कौमी सलामती के लिए ख़तरा कहा गया था। ज़ाहिर है फिर वही वाला बंदा जो है उसके साथ अगर उनको मुज़ाकरात का कहा जा रहा है, तो जो भी है। दूसरी तरफ हुकूमत जो थी वो PTI के ऊपर पाबंदी लगाने के लिए चली थी, और उसके बाद फिर उसी दिन इसहाक डार साहब ने कह दिया इसके ऊपर अभी फैसला करेंगे। पहले तो जनाब बिलावल साहब भी आ गए कि पाबंदी लगनी चाहिए, अगर जो भी फैसला आप करेगा, काबीना आए, नोटिफिकेशन जारी करे तो हम साथ देंगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अब एहसन इकबाल साहब वॉइस ऑफ अमेरिका को ये कहने में मजबूर हो गए कि इदारे जब समझेंगे तो पाबंदी लग सकती है, अदलिया की तौसीक भी ज़रूरी है। फिर उन्होंने इदारे की तरफ भी इशारा किया। अब जिस जमात के ऊपर पाबंदी लगाने की सोची जा रही थी, जिस जमात के लीडर के ऊपर आर्टिकल 6 लगाने का सोचा जा रहा था, और जिस जमात के बंदों को कैद करके पता नहीं क्या-क्या करने की कोशिश की जा रही थी, सबसे पहले तो केस जो है वो ख़त्म होना शुरू हुए अदलिया के ज़रिए। उसके बाद जितने भी 9 मई का बयानिया खड़ा किया गया, जो भी बनाया गया, उसके बाद फिर DGISPR की जो टॉक थी, इन सारों को मिला के देखें तो उसका जमा मनफी ये बनता है कि ना तो PTI पे भी फुल फोर पाबंदी लगने जा रही है, ना ही जनाब साहब उनके ऊपर कोई आर्टिकल 6 के हवाले से जो कहा जा रहा था उस तरह का कोई मामला होने जा रहा है, और ना ही दूसरा कोई इस तरह का मामला है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि पीछे कौन हटा है। अब अगर नवाज शरीफ और जरदारी टॉक करते हैं, पहले मैं महमूद खान अचकज़ई, अब महमूद खान अचकज़ई साहब ने, जिस तरह ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वो तो कहते हैं कि मैं फ़ौज से नहीं करूँगा, लेकिन उन्होंने सना मिर्ज़ा को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि फ़ौज से सिर्फ यही बात हो सकती है कि आप पीछे हट जाएं। मैंने आपको 2 दिन पहले कहा था कि अचकज़ई साहब अगर बात करेंगे तो क्या फ़ौज को ये कहेंगे कि आएँ जी आएँ, आप ठीक कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं। उन्होंने वही एग्जैक्ट बात की है जो मैंने 2 दिन पहले बताई थी, और यही उन्होंने कहा है कि जो इस्टेब्लिशमेंट को भी रास्ता दिया जाना चाहिए। मुजीबुर रहमान शामी साहब ने कहा है कि अगर डायलॉग की ज़रूरत PTI को नज़र आ रही है, कि PTI को लग रही है कि उनके साथ डायलॉग किया जाए, या इमरान खान को की तरफ से नज़र आ रही है, तो इस्टेब्लिशमेंट की भी ज़रूरत है डायलॉग। ये है वो जमा मनफी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और फिर कुछ हमारे यहाँ सहाफ़ी ऐसे भी हैं जिसमें जनाब साहब पूरी वो नहीं इमरान खान का, उसमें आसमा शराजी साहब भी शामिल है। इमरान खान को अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली है, इसी तरह मुदी फारूक साहब भी हैं, और पता नहीं ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है। तो मेरा फिर उनसे ये सवाल है
کہ یہ جو پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگنے جا رہی تھی وہ اس کا کیا بنا ہے، اور جو آرٹیکل 6 لگنے جا رہا تھا اس کا کیا بنا ہے۔ اگر حکومت سنجیدگی سے ڈائلاگ کرتی ہے محمود خان اچکزئی کے ساتھ، عمران خان کے جماعت کے بندے نہیں ہیں کہ جس میں پی ٹی آئی آگے ہوگی، محمود خان اچکزئی ہے، اور محمود خان اچکزئی جو ہے وہ پتلی گلی سے نکلنے والے نہیں ہیں کہ وہ جناب صاحب نواز شریف صاحب کو کہہ دیں گے کہ ٹھیک ہے جی، ان کا اسٹیٹڈ موقف ہے اس کے اوپر کہ یہ غلط طریقے سے آئے ہیں پارلیمنٹ کے اندر، اپنا اصلی جو اس وقت لیڈر ہے وہ عمران خان ہے، یہ آن دا فلور آف دا ہاؤس وہ کہہ چکے ہیں، اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے وہ کہہ چکے ہیں۔ تو کیا اب وہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹیں گے کہ نہیں 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے؟ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ اچکزئی صاحب اگر کچھ چیز بھی کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، ظاہر ہے وہ اپنے ان کا موقف اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کیسا ہے، مداخلت کے حوالے سے ان کا کیا موقف ہے، سب کو پتہ ہے۔ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جن کو بلوچستان جب وہ گئے تھے الیکشن نہیں ہوئے تھے، جن کو ملے تک نہیں تھے، اب وہ اگر آئے ہیں، اور وہ حکومت جو کہتی تھی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ، پی ٹی آئی اور پاکستان ایک ساتھ نہیں چل سکتے، پی ٹی آئی اور فلانا ایک ساتھ نہیں چل سکتے، اب وہ اگر ڈائلاگ آصف زرداری وہ عمران خان کے اس وقت بہاف کے اوپر کر رہے ہیں، یہ اچکزئی صاحب کی اپنی شخصیت ہے، اگرچہ وہ پی ٹی آئی میں نہیں ہے، ان کی اپنی شخصیت ہے، تحریک تحفظ آئین پاکستان کے وہ سربراہ ہیں، لیکن وہ جو ڈائلاگ کرنے جا رہے ہیں، وہ اگر کوئی ملاقاتیں کریں گے تو وہ آن دا بہاف آف عمران خان کریں گے۔ اب عمران خان صاحب نے پہلے کیا کیا، اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے کہا سامنے آگے ڈائلاگ کریں، تو سب کو پتہ ہے کہ ڈائلاگ کہاں ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، کس کے ساتھ ہوتے ہیں، وہاں پہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو ایکسپوز کیا ایک قسم کا۔ اب وہ اور ان کے اوپر جو الزام آ رہا تھا کہ یہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، انہوں نے محمود خان اچکزئی کی صورت میں ہی نمائندہ مقرر اسٹیبلشمنٹ کے لیے کیا تھا، چلے وہ نہیں ہوا، لیکن سیاسی قیادت کے سامنے بھی محمود خان اچکزئی جیسا بندہ جس کی واضح ایک پالیسی ہے اور جس کا بڑا سخت اور ریجڈ قسم کا موقف ہے، اپنی جو ان کی لائن ہے اس کے اوپر کہ مداخلت نہیں ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ تو اب مجھے بتائیں کہ عمران خان صاحب نے لوز کیا میدان یا کچھ گین کیا؟ میں نے آپ کو 3 دن پہلے 4 دن پہلے کہا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے جو کچھ کھونا تھا وہ کھو چکے ہیں، اب وہ گین کریں گے۔ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نے سارا کچھ کرنے کے بعد، مقدمات کرنے کے بعد، 8 فروری کا الیکشن کرنے کے بعد، یہ پوری ارینجمنٹ کرنے کے بعد، اقتدار لینے کے بعد جتنا گین کرنا تھا وہ کر چکے ہیں، اب وہ لوز کریں گے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ محمود خان اچکزئی جائیں، نہ تو عمران خان کے بندے چھوڑے جائیں، نہ عمران خان کو رہا کیا جائے، نہ ان کے مینڈیٹ کے اوپر بات ہو، نہ کسی اور چیز کے اوپر بات ہو۔ اب اچکزئی صاحب نے تو صاف کہہ دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اچکزئی صاحب جب تجویز لے کے جا رہے ہوں گے وہ کم از کم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کی حکومت چلتی رہے گی، یہ تو انہوں نے بتا دیا۔ اچکزئی صاحب یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اس حکومت کو کنٹینیو کریں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 مہینے کے لیے ساروں کی قومی حکومت بنائیں جس میں سب شامل ہوں، ووٹ کس طرح ڈلنا ہے، کیا کرنا ہے وہ کریں۔ اچھا، اب اچکزئی کی اگر تجویز کے اوپر بات نہیں مانتے تو اچکزئی صاحب اگلا مطالبہ کیا کریں گے؟ ظاہر ہے انہوں نے یہ تو نہیں کہنا، ان کو بھی پتہ ہے کہ ان کے اوپر ماسٹرز کون ہیں، تو اچکزئی صاحب جب پولیٹیکل لیڈرشپ کو انگیج کریں گے تو وہ یہی کہیں گے کہ یہ ہماری شرائط ہیں کہ ہمارے پی ٹی آئی کے بندے چھوڑے جائیں، یہ شرائط ہیں کہ گرفتاریاں وہ ختم کی جائیں، یہ شرائط ہیں کہ ٹریبیونل کے فیصلے جو ہیں ان کا انتظار کیا جائے، یہی کہیں گے نا۔ یہ شرائط ہیں کہ آپ کے جو آقا ہیں ان سے کہا جائے کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں، آپ بیچ میں نہ پڑیں، یہی ہوگا نا۔ تو اب مجھے بتائیں کہ اگر حکومت اس کے اوپر مانتی ہے تو حکومت نے گین کیا یا لوز کیا؟ اور عمران خان اگر یہ حکومت مان جاتی ہے مطالبات کچھ، تو عمران خان نے گین کیا یا لوز کیا؟ اب آپ خود فیصلہ کر لیں۔ اچھا، اگر حکومت اب نہیں مانتی تو پھر آپ کے سامنے ہے جو، کیونکہ اگر حکومت اس وقت تیار ہوئی ہے، اسٹیبلشمنٹ جتنی مرضی کہتی رہے کہ ہم بیچ میں نہیں ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر حکومت انگیج اس طرح سے نہیں کرے گی۔ ٹائم پاس کے لیے تو چلے کتنا کر لیں گے ٹائم پاس، 10 سے 15 دن میں اس کا نتیجہ نکل آئے گا۔ اگر حکومت کچھ مانتی ہے تو اس کا مطلب اسٹیبلشمنٹ کا بھی اشارہ ہوا ہے کہ آپ نے وہ ماننا ہے، کچھ نہ کچھ کرنا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی پھنسی ہوئی ہے۔ اور اگر نہیں مانتے تو پھر یہ اسی طرح جانا ہوگا، اسی طرح اسٹاک ایکسچینج اور ملکی حالات اور ڈالر کے جو رولے رپے ہیں سارا کچھ، اور پھر اسی طرح عوام کا ریئیکشن، اسی طرح سوشل میڈیا کے اوپر ریئیکشن، اسی طرح مین سٹریم میڈیا کے اوپر ریئیکشن، جس کو آپ خرم دستگیر اور نون لیگ کے لوگ بھی مانتے ہیں کہ مین سٹریم میڈیا کے اوپر جو ہے، ظاہر ہے مین سٹریم میڈیا کے اوپر اگر کوئی چیز چل رہی ہے یا دیکھا جا رہا ہے تو عمران خان ہے۔
اب تو ابصار عالم تک جو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے ہر چیز کو کیپچر کیا، ان کے بغیر کچھ چیز چل نہیں سکتی۔ اب آپ اندازہ کریں ابصار عالم ان کی کیا پوزیشن ہے، ایڈیٹوریل لائن آپ کے سامنے ہے۔ سما چینل علیم خان صاحب کا، ان کی کیا ساری لائن ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اس کے اوپر آپ چلاتے ہیں عوامی رائے، 9 بندوں میں سے 5 بندے کہتے ہیں کہ عمران خان کبھی بھی ڈیل نہیں کرے گا۔ یہ پرسپشن ہے عمران خان کا اس وقت، اور کہاں چلا ہے؟ سما پہ۔ کس کے پروگرام میں چلا ہے؟ ابصار عالم کے پروگرام میں۔ یہ ہے پرسپشن عمران خان کا، اور اتنی کوشش کے باوجود بھی 3 بندے جو ہیں وہ نکال کے لا سکا سما، جنہوں نے کہا کہ عمران خان ڈیل کر لیں گے۔ 5 بندے، یعنی پرسپشن جو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ڈیل کے حوالے سے۔ اور اب آپ دیکھ لیں کہ یہ وہ جو کہتے ہیں نا، آسما شرازی بھی ایک پروگرام میں کہہ رہی تھیں کہ ان کو کچھ نہیں ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا۔ تو جناب ہاتھ کا میں نے بتا دیا کہ جو حکومت پابندی لگانے جا رہی تھی وہ اب ڈائلاگ کرنے جا رہی ہے۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ تو ہے ہی نہیں ہے، اب یہ اس طرح پورٹریٹ کر رہے ہیں کہ اسلام اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہے ہی نہیں۔ جس نے ارینج کر کے دیا، جس نے پورا الیکشن ارینج کیا، پورا اسٹیج سجایا، عمران خان کو اندر جیل کے اندر کیس بنائے، عمران خان کی انتخابی نشان لے لیا، عمران خان صاحب کی بندے جو ہیں ادھر ادھر دائیں بائیں بھگا دیے، وہ اسٹیبلشمنٹ اب یہ پورٹریٹ کرنے کی کوشش کرے کہ ہمارا تو سیاست سے تعلق نہیں ہے، آپ سیاستدانوں سے بات کرنے کوئی یقین کرنے کے لیے تیار ہوگا؟ مجھے بتائیں، کوئی بھی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو جب وہ ہے، باجوہ صاحب نے عدم اعتماد کروائی تھی، عدم اعتماد ہوئی تھی، کس نے کروائی تھی؟ باجوہ صاحب نے کروائی تھی۔ اس حکومت کے خلاف اگر عدم اعتماد ہوتی ہے تو بقول احسن اقبال کے پرانے بیان کے عدم اعتماد تبھی کامیاب ہو سکتی ہے جب ان کا اشارہ، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کا اشارہ ہو، تبھی کامیاب ہو سکتی ہے۔ تو اگر وہ عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تب بھی عمران خان نے گین کیا۔ اگر ٹریبیونل کے ذریعے فیصلے آتے ہیں، جوڈیشری اور والی سائڈ سے تو ویسے ہی اسٹیبلشمنٹ گھبرائی ہوئی ہے پہلے، تو وہ تب بھی انہوں نے گین کیا۔ تو یہ کہنا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بالکل اپنے آپ کو علیحدہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے پوچھے بغیر شہباز شریف صاحب کھانسیں گے بھی نہیں، وہ سپہ سالار صاحب سے لازمی پوچھیں گے کہ اب کیا کرنا ہے، یا دوسرے جتنے بھی بیچ میں مقتدرہ کے جو طاقتور حلقے ہیں جس سے کہا جاتا ہے وہ ہیں، وہ ان سے رابطہ کریں گے، ان سے بتائیں گے۔ تو کہاں ہے وہ سارا 9 مئی کا بیانیہ تھا، فلانا تھا، ڈھیگنا تھا۔ اب بات کرنے کے لیے جب تیار ہو گئے، تو جب بات کرنے کے لیے تیار ہیں، یہ سب سے بڑا اشارہ ہے کہ کہاں تو یہ کہتے تھے کہ عمران خان کو پولیٹیکلی ختم کر دینا چاہیے۔ رانا ثناء اللہ نے تو پہلے ویسے کہہ دیا تھا، پھر عمران خان پاکستان ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے، عمران خان ڈن اینڈ ڈسٹڈ ہے۔ اب جب عمران خان سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، تو اس چیز کا مطلب کیا ہے؟ اس چیز کا مطلب ہے کہ عمران خان نے گین کیا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔